کرنے جا رہے ہیں نان پروجیکٹڈ ایڈز، یعنی یہ وہ ایڈز ہیں جن کو ڈسپلے کرنے کے لیے ہمیں کسی میگنیفائنگ ڈیوائس، مشین، اکوپمنٹ، گیجٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے کہ گرافس ہیں، چارٹس ہیں، فلیش کارڈز ہیں، میپس ہیں، پکچرز ہیں، پوسٹرز ہیں۔ سب سے پہلے ہم گراف کو دیکھتے ہیں۔ گراف کیا ہوتے ہیں؟ گراف کوئی بھی ڈائیگرام ہوتی ہے جو دو چیزوں کے درمیان، دو ویریبلز کے درمیان ریلیشن شپ بتاتی ہے۔ سپوز آپ یہ دیکھیں، یہ پائی گراف ہے، تو اس میں دیکھیں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کلاس کے اندر کتنے پرسنٹ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کس سبجیکٹ کو لائک کرتے ہیں۔ 15% لٹریچر کو کرتے ہیں، 26% ہسٹری کو۔ آپ دیکھیں دو چیزوں کے درمیان ریلیشن ہے، اسٹوڈنٹ کی لائکنس اور سبجیکٹ کے درمیان۔ تو گراف ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان جو ریلیشن ہے اس کو شو کرانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اب آگے اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے پائی گراف۔ یہ سرکولر گراف جو ہوتا ہے اس کو پائی گراف ہم بولتے ہیں، سرکولر ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم کیا کہ یہ بیسیکلی پرسنٹیج دکھانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اسپیسیفک ہے، یہ پرسنٹیج دکھانے کے لیے، ڈسپلے کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ پائی چارٹس اور سرکولر چارٹس، ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ۔ اور دوسرے نمبر پہ کہ یہ جو سرکل ہے اس کو ہم ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، کلر بھی کر دیتے ہیں، نہیں بھی کرتے۔ اب اس میں جو ڈویژن ہے نا، یہ ایک حصے کی، کسی گرین کی یا بلو کی، پنک کی، یلو، ریڈ کی، تو یہ جو ہے نا ڈویژن یہ کی جاتی ہے پرسنٹیج پہ۔ مثال کے طور پہ کلاس میں جو بچے ہیں تو اس میں اب یہاں پہ دیکھیں کہ 26% اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہسٹری کو لائک کرتے ہیں۔ اب جتنے پرسنٹ جو ہے نا وہ ایریا اس کا بنے گا نا، 26% بنے تو اتنا ہی ایریا یہ سرکل کا کور کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سیکشن اس کا جو اس کا سیگمنٹ یا سیکشن ہوتا ہے اس کو سلائس بولتے ہیں، ایک حصے کو ہم کیا بولتے ہیں؟ سلائس بولتے ہیں۔ پائی چارٹس اور سرکولر چارٹس ڈیوائڈیڈ اپ انٹو ڈفرنٹ سائز سیگمنٹس اور سلائسز۔ اب اس میں ہر ایک جو ہے وہ اسپیسیفک ویلیو کو شو کر رہا ہوتا ہے، پرسنٹیج کو شو کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ٹوٹل جو ہے وہ 100% کو شو کرتا ہے ڈیٹا کو۔ پائی چارٹس آر کامنلی یوز ٹو ڈسپلے دا کیٹیگوریکل data and provide a quick and easy way to understand the distribution or composition of the whole۔ یعنی یہ پرسنٹیج شو کرنے، یہ نارملی کیٹیگوریکل ڈیٹا کو، یعنی جو کوالٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے نا اس کو شو کرنے کے لیے اس طرح کے ہم چارٹس جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ دیز آر پرٹیکولرلی یوزفل فار شو کیسنگ ریلیٹیو پروپورشن، پرسنٹیج اور ریشوز۔ پائی چارٹس کین آلسو بی افیکٹو ان ہائی لائٹنگ دا لارجسٹ اور اسمالسٹ کیٹیگریز ود ان اے ڈیٹا سیٹ۔ اس میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پرسنٹیج اسٹوڈنٹس کی وہ کس سبجیکٹ کو لائک کرتی ہے اور سب سے کم کس کو لائک کرتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ 26% ہے، یہ 24% ہے، اور یہ باقی جو ہے 19، 16 اور 15۔ اب اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائیسٹ جو ہے نا وہ کلاس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ جو زیادہ تر اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہسٹری کو سبجیکٹ کو پسند کرتے ہیں، اور سب سے کم جو سبجیکٹ پسند کیا جا رہا ہے وہ لٹریچر ہے۔ تو اس میں ہم ہائیسٹ اور لویسٹ بھی بتا سکتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے لائن چارٹ، یہ والا۔ ہم جب دو ویریبلز، ایسے ویریبلز جن کی ویلیوز کنٹینیوسلی ٹائم کے لحاظ سے چینج ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو شو کرنے کے لیے گراف بناتے ہیں، تو ہم لائن گراف بناتے ہیں اس طرح کا، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ دیکھیں ٹیمپریچر 20 تھا، یہ 30، یہ 40۔ یہ صبح جو ہے سمجھ لیں کہ ہم نے 4 بجے سپوز شروع کیا، پھر یہ 6 ہے، پھر 12 ہے، پھر 18، 24۔ تو 0 سے سٹارٹ کیا، 6، پھر 12، 18، 6 گھنٹے کا ڈفرینس۔ آپ دیکھیں گے ہم کہ صبح رات کے 12 بجے ٹیمپریچر کتنا تھا، یہ آلموسٹ جو ہے وہ 35 کے قریب تھا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو ہے وہ صبح ہوتے تک یہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہو گیا، تقریباً کوئی 15 تک آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا سوری 22 تک آ گیا سپوز۔ اچھا پھر یہ بڑھتا جائے گا، دن کو بڑھتا جائے گا، اور یہ دوپہر 2 بجے دیکھیں پیک پہ ہوتا ہے ٹیمپریچر، اور پھر آہستہ آہستہ پھر یہ کم ہوتا ہوتا واپس نیچے ڈاؤن ہوتا چلا جائے۔ اب دیکھیں یہ ٹیمپریچر جو ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے، پھر مسلسل کمی ہوتی ہے۔ تو اس طرح جب مسلسل یعنی تسلسل کے ساتھ کنٹینیوسلی دو ویریبلز چینج ہو رہے ہوں، ٹائم بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ٹیمپریچر جو ہے وہ صبح تو وہ بڑھتا جا رہا ہے، پھر 12 کے بعد جو ہے وہ ٹیمپریچر آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہم لائن گراف یوز کرتے ہیں۔
اب مثال کے طور پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پچھلے ہمارے 20 سالوں میں ہمارا پاپولیشن ریٹ کتنا رہا ہے. اب اس کو بھی ہم اسی لائن گراف کے ساتھ، یہ 2010 میں اتنا تھا، 2020 میں اتنا تھا، 2025 میں اتنا ہے، 30 میں اتنا ہے. سپوز کینسر پیشنٹ ہیں، ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، کووڈ کے پیشنٹ ہیں، ٹھیک ہے، کتنے اسٹوڈنٹ ڈراپ ہوئے پچھلے 5 سالوں میں. تو اس طرح کی چیزوں کو ہم جو ہے وہ جو کنٹینیوسلی مطلب اس میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے تو ہم پھر لائن گراف سے اس کو ظاہر کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے بار گراف. یہ بار گراف ہے جب ہم دو ویریبلس کو، جو ایسے ویریبلس ہوتے ہیں جو کیٹیگوریکل ہوتے ہیں، جیسے ریڈ دیکھیں، یلو ہے، بلو ہے، گرین ہے. یہ دیکھیں نمبر آف اسٹوڈنٹ جو ان کلرز کو لائک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ہم جب دو ویریبلس کو گرافیکل ریپرزنٹیشن آف دا کیٹیگوریکل ڈیٹا کوانٹیٹیز اور نمبر یوزنگ ریکٹینگولر بار، اب اس کے لیے ہم جو ہے ریکٹینگولر بارز یا اسٹرپس یوز کرتے ہیں. اس میں دیکھیں، اس میں ہم نے سلائسز یوز کی تھیں یہ پائی گراف میں، جبکہ بار میں ہم کیا کرتے ہیں، اسٹرپس یوز کرتے ہیں. ورٹیکل جو اوپر نیچے اس ڈائریکشن میں ہوتا ہے نا وائی ایکسس پہ، اس کو ہم جو ہے ورٹیکل جو ہے وہ ڈائمنشن کہتے ہیں. تو جو ورٹیکل ڈائمنشن پہ یہ اس طرح بھی ہوتے ہیں اور اس طرح بھی ہوتے ہیں، ہاریزونٹل بار بھی ہوتے ہیں. یعنی یہ جو نمبر آف اسٹوڈنٹ ہے یہاں پہ آ جائیں گے، یہ جو کلر ہیں یہ ادھر سے آ جائیں گے اس طرح. اسی کو اگر آپ روٹیٹ کر دیں پکچر کو تو یہ ایسے ہو جائے. تو یہ ورٹیکل بھی ہوتے ہیں، ہاریزونٹل، دونوں طرح کے یہ بار ہوتے ہیں، بار گراف ہوتے ہیں. یہ کب یوز کیے جاتے ہیں؟ of categorical data quantities are numbers using rectangular bars used to compare the things between different groups or to track changes over time. یعنی دو چیزوں کو کمپیئر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کتنے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ریڈ کو پسند کرتے ہیں، کتنے یلو کو، کتنے گرین کو، کتنے بلو کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. اس کی جو اسٹرپ ہوتی ہے وہ ٹوٹل جو کوانٹٹی ہے اس کا اس کے ایکول ہوتی ہے. مثال کے طور پر 10 ہیں تو 10 تک لے جائیں گے، 5 ہیں تو 5 تک، کوئی نہیں ہے تو کوئی نہیں، 20 ہے تو 20 تک ہم لے جائیں گے. It is used for the qualitative categorical variables. It is used for the comparison of two categories. یعنی دیکھیں اس میں دو کیٹیگریز جو ہے وہ ان کو ہم کمپیئر کرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. بار گراف are typically used to show the categorical data on the y-axis یعنی horizontal axis پہ، x-axis and the numerical data on the y-axis. یہ numerical data، یہ نمبر ہیں، یہ ہمارا y-axis ہوتا ہے، یہ والا، یہ x-axis ہوتا ہے، رائٹ ٹو لیفٹ، ٹھیک ہے. اس کو horizontal axis بھی بولتے ہیں یا x-axis بولتے ہیں، اس کو vertical axis یا y-axis بولتے ہیں، یہ اوپر سے نیچے. تو یوزلی عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو y-axis ہے یہ والا، اس پہ horizontal axis، اس پہ ہم کیٹیگریز رکھتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں ریڈ جو ہے کوئی نمبر نہیں ہو سکتا، یہ کیٹیگری ہے، کوالٹی ہے، کوانٹٹی اس کی نہیں ہو سکتی. یلو ہے، بلو ہے، گرین ہے. اب نمبر آف اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک کوانٹٹی ہے، ٹھیک ہے، ایک نومیریکل ویلیو ہے، ٹھیک ہے، یہ کوالٹیٹیو ویلیو ہے. تو کوالٹیٹیو ویلیو ایکس ایکسس پہ، وائی ایکسس پہ رکھتے ہیں یا ورٹیکل ایکسس پہ. اور یہ جو کوالٹیٹیو ڈیٹا ہے یا کوالٹیٹیو ویلیو ہے، نان نومیرک جو ویلیو ڈیٹا ہے وہ ہم رکھتے ہیں کس کے اوپر، ہاریزونٹل یا ایکس ایکسس کے اوپر. اب ملٹیپل بار چارٹ. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف گروپس بناتے ہیں، مثال کے اسی کلاس کے آپ گروپ بنا لیں، ٹھیک ہے، کہ گروپ اے جو ہے وہ کس اس میں جو ہیں وہ نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بلڈ گروپ اے والے کتنے ہیں، بلڈ گروپ بی والے کتنے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر. اب دیکھیں آپ کے پاس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، سپوز کہ 50 ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، جتنے بھی ہیں کلاس کے اندر. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزوں کو ایٹ اے ٹائم ہم لے کے چلتے ہیں. مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہاں پہ ایک جو ہے ہماری بار جو ہے وہ بلو ہے اور دوسری جو ہے یہ اورنج ریڈ ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہوتا کیا ہے ملٹیپل بار چارٹ کے اندر کہ ہم جو ہے وہ کمپیریٹیولی لے کے چلتے ہیں. دو گروپس ہم بناتے ہیں نا تو دونوں کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور گروپ اے ہے، پھر بی ہے، سی ہے، ڈی ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ گروپ جو اے ہے اس میں بوائز اور گرلز کتنے ہیں، اس میں بوائز اتنے ہیں، اتنے گرلز اتنی ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ اوپر یہ لکھا ہوا کہ گرلز ہے یہ آپ کا بلو اور اورنج ریڈ ہیں بوائز. تو اس میں جو ہے وہ گروپ اے میں اتنے بوائز ہیں، اتنے گرلز ہیں، گروپ بی میں اتنے بوائز، اتنی گرلز، گروپ سی میں اتنے بوائز، اتنے گرلز. اب اس میں جو سنگل اسٹرپ بار چارٹ ہوتا ہے نا اس میں ایک جو ہے کوالٹیٹیو ویریبل ہوتا ہے.
جبکہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے نا ملٹیپل بار چارٹ، تو اس میں ہم دو ویریبلس کو ایٹ اے ٹائم لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دو چیزوں کو ایٹ اے ٹائم لے کے چل رہے ہوتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں یہ سنگل کلر تھا، آپ یہاں پہ جینڈر دو آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، جینڈر از اے کوالٹی، بوائے اینڈ گرل، اس طرح اس کو لے کے چلیں گے. اٹ از یوز وین یو وانٹ ٹو کمپیئر ڈفرنٹ کیٹیگریز سب کیٹیگریز ود ان ایچ مین کیٹیگری ملٹیپل، یعنی مین کیٹیگری ہماری کیا ہے جینڈر، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں بوائز اور گرلز کتنے ہیں، ٹھیک ہے. آلسو نون ایز گروپ بار چارٹ، اٹ از اے ٹائپ آف گراف دیٹ compares multiple categories within different group. It displays a rectangular bar side by side with each bar representing a specific category and the height of the، اس کی جو height ہے obviously وہ ہماری quantity بتا رہی ہوتی ہے، length of the bar indicating the corresponding value or quantity. اس کے بعد آتا ہے جی ہسٹوگرام، یہ والا. اب ہم آپ میں سے کسی کو کوئی میتھ کا ہے، میتھ سٹیٹ کا کوئی ہے جس کا بیک گراؤنڈ میتھ یا سٹیٹ کا؟ جی پلیز. کوئی نہیں ہے. اچھا فریکوینسی کیا ہوتی ہے؟ فریکوینسی تو پتہ ہوگا آپ کو، میتھ میں سٹیٹ میں فریکوینسی کس کو کہتے ہیں؟ انٹینسٹی سر، جو کوئی چیز کتنی دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے وہ اس کی فریکوینسی ہے. اچھا دیکھیں ہمارے پاس نا کلاس ہے، تو اس میں نا جو ہمارے پاس جو ہے نا وہ فرض کریں بچے ہیں، سپوز کر لیتے ہیں ہم 50، سپوز کر لیں یا 100 کر لیں، چلیں 100 کر لیتے ہیں آسانی کے لیے. ہمارے پاس 100 بچے ہیں. اب ہم نے ایک ٹیسٹ لیا، ٹھیک ہے، تو اس ٹیسٹ میں ہم نے کیا کیا، ہم رینج دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، رینج ہم اس میں وہ بنا لیتے ہیں کلاس انٹرول یا گروپنگ کر دیتے ہیں نا، گروپ بنا لیتے ہیں سادہ الفاظ میں، کلاس انٹرول یا پھر گروپ. آپ دیکھیں 0 سے 10 تک کتنے اسٹوڈنٹس کے مارکس آئے، 50 نمبر کا ٹیسٹ تھا سپوز. اچھا اور 11 سے 20 تک کتنے لوگوں کے آئے، کتنے بچوں کے، 21 سے 30 تک، 31 سے 40 تک اینڈ 41 سے 50 تک، ٹھیک ہے. تو اب یہ کتنے بچوں کے نمبر آ رہے ہیں سپوز، یہ ہم دیکھیں گے کہ 0 سے لے کر 10 تک کتنے بچوں کے سکور آ رہے ہیں اس رینج کے اندر، پھر 11 سے 20. تو یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے، سپوز ایک جو ہے وہ گاؤں ہے، تو آپ اس میں مختلف ایج کے لوگ رہتے ہیں، آپ ان کی ایج کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ دیکھتے ہیں 0 سے 20 والے کتنے ہیں، اور 20 سے 30، 30 سے 40، 40 سے 50، آگے 100 تک، ٹھیک ہے. تو یہ نمبر آف فریکوینسی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے صرف دو لوگ، 2 یا 20 کہہ لیں سپوز آپ، یہاں پہ 20 رہتے ہیں، ٹھیک ہے، 30 سال والے اور 40 والے 40 رہتے ہیں، 60 والے 50 ہیں، 70 والے جو ہے وہ 30 رہتے ہیں سپوز، اور 80 والے جو ہے 1 ہے، 90 والا کوئی نہیں ہے، 90 کا 0 ہے، اور اس طرح 100 کے بھی 100 سال والے سپوز 10 رہتے ہیں. اب اس طرح مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے کیا کرتے ہیں ہسٹوگرام کے اندر جو کنٹینیوس کوانٹیٹیز ہوتی ہیں نا، کنٹینیوس کوانٹیٹیز، ان کو جو ہے وہ ڈسپلے کرتے ہیں، ان کے لیے پھر یہ یوز کیا جاتا ہے. گرافیکل ڈسٹریبیوشن آف دا ڈیٹا ارینج انٹو ڈسکریٹ گروپس آر بنز، اس کو بنز کہتے ہیں، اس کو اسٹرپ کہتے ہیں، اور اس کی جو ایک بار ہے اس کو بن کہا جاتا ہے. یہ سملر ٹو بار گراف ہوتا ہے، بٹ یہ کنٹینیوس ڈیٹا کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، یعنی یہ ڈیٹا مسلسل بڑھ بھی سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، ایک جیسا بھی رہ سکتا ہے. ریپرزینٹنگ دا ڈیٹا ان دا فارم آف فریکوینسی، یعنی یہ جو ہے نا فریکوینسی کی شکل میں، اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کہ کون سے گراف پہ ہم جو ہے وہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن دکھاتے ہیں، تو یہ ہسٹوگرام ہوتا ہے. اس میں ہم فریکوینسی ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں اور ایک سائڈ پہ اپنا ویریبل رکھتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ جی اس میں کتنی جو ہے وہ ریپیٹیشن ہوئی ہے کسی ایک رینج کے اندر، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں 0 سے 1 یہ رینج ہے ایک، ٹھیک ہے، اس کو ہم لویسٹ ویلیو اور ہائیسٹ ویلیو، اس کو ہم کلاس انٹرول کہتے ہیں. ایک انٹرول کے اندر جو نمبر آف اکرنس ہے اس کو فریکوینسی کہا جاتا ہے، یعنی کتنے لوگ اس رینج کے اندر فال کر رہے ہیں، تو اس کو فریکوینسی کہا جاتا ہے. ہسٹوگرام آر یوز ٹو شو دا ڈسٹریبیوشن آف ویریبل وائل بار چارٹ آر یوز ٹو کمپیئر. اب یہ جو ہے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کے لیے کس کی کتنی فریکوینسی ہے، 10 سے لے کر 20 تک، 20 سے 30، 30 سے 40 تک کتنے اسٹوڈنٹس کے مارکس فال کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے ہمیں فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اور سمپلی یہ جو بار چارٹ ہے، سمپل ہے یا ملٹیپل ہے، تو یہ ہم ویریبلس کے درمیان جو کمپیریزن ہے نا اس کو دکھانے کے لیے ہم پھر یہ یوز کرتے ہیں. تو اس کے بعد جی لاسٹ ون ہے فریکوینسی پولیگون. اچھا آپ نے ایک سوال پڑھا ہوگا
کہ the shape of the normal curve is bell like. اس طرح کا کویسچن پڑھا ہے آپ نے کبھی؟ یہ آبجیکٹیو بکس میں اکثر وہ ہوتا ہے اور پی پی ایس سی کے پیپر میں پوچھا جاتا ہے. اس کو نارمل کرو کہتے ہیں ہم. پڑھا ہے نا جی؟ تو یہ جو نارمل کرو ہوتا ہے نا، یہ ہم کیسے ڈرا کرتے ہیں؟ یہ اسی ہسٹوگرام سے ڈرا کرتے ہیں. یہ جو ہسٹوگرام ہم نے پڑھا ہے نا، اب یہاں پہ ایک ڈاٹ لگا دیں گے اس کے سینٹر میں، پھر اس کے سینٹر میں، اس کے سینٹر میں، ادھر اس کے سینٹر میں، اس کے سینٹر میں، اس کے سینٹر میں اور اس کے سینٹر میں، اور ان نقطوں کو آپس میں ملا لیں گے تو ہمیں گراف کی شیپ پتہ چل جائے گی. ہمیں گراف کی شیپ پتہ چل جاتی ہے. یہ جو فریکوینسی پولیگون ہے، آپ لیو کر کے دوبارہ جوائن کر لیں. اب دیکھیں یہ جو فریکوینسی پولیگون ہے نا، فریکوینسی پولیگون ہے نا جی، یہ شیپ دکھانے کے لیے کہ ہمارے گراف کی شیپ کس طرح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ نارمل ہو سکتی ہے، اسکیوڈ ہو سکتی ہے، پازیٹیولی یا نیگیٹیولی اسکیوڈ. یہ کیا ہوتی ہیں ہم اسیسمنٹ کے چیپٹر میں ویسے پڑھیں گے. تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے شروع کیا، یہاں پہ چونکہ اس پہ کوئی ویلیو نہیں تھی، تو اس کے سینٹر سے، پھر اس کے سینٹر سے، پھر اس کے سینٹر سے، اس کا سینٹر، اس کا سینٹر اور آخری ایف کا سینٹر، اے سے لے کر ایف تک تمام جو کیٹیگریز ہیں ان کے سینٹرل پوائنٹ کو ہم جو ہے پہلے نقطہ لگا لیں گے اور پھر ان کو آپس میں ملا کے ہم ایک گراف بنا لیں گے. تو یہ جو ہمارا ہسٹوگرام ہے نا، یہ پہلے ہم ہسٹوگرام ڈرا کر لیتے ہیں اور اس کے سینٹرل پوائنٹ کو پھر آپس میں ملا کے پھر ہمارے پاس گراف آ جاتے ہیں، اور بغیر اس کے بھی ہم بنا سکتے ہیں ہسٹوگرام کے. تو یہ جو فریکوینسی پولیگون ہے نا، یہ بیسیکلی اسی ہمارے ہسٹوگرام کے اوپر ہی، اسی کے اوپر ہی گراف کی جو شیپ ہے نا وہ دکھانے. یہ شیپ اوپر ریڈ لائن جو لگی ہوئی، یہ شیپ ہے گراف کی. تو یہ شیپ جو ہے نا وہ دکھانے کے لیے گراف کی یہ جو یوز کیا جاتا ہے نا ہسٹوگرام، تو پھر اس کو فریکوینسی پولیگون کہا جاتا ہے. یوز ٹو ڈپکٹ دا شیپ آف دا ڈیٹا اینڈ ٹو ڈپکٹ دا ٹرینڈز. اٹ یوزلی ڈران ود دا ہیلپ آف ہسٹوگرام بٹ کین بی ڈران وداؤٹ اٹ ایز ویل. تو ہم اس کو اس کے بغیر بھی، جیسے خالی یہاں پہ نقطے لگاتے جائیں گے، اس کا منیمم پوائنٹ، اس کا جو ہے میکسیمم پوائنٹ، پھر اس کا میکسیمم، اس کا، تو ان کے ہر ایک کے میکسیمم پوائنٹ پہ جا کے ہم نقطے ڈاٹس لگاتے جائیں، ان ڈاٹس کو بھی ملا سکتے ہیں. تو دونوں طرح سے یہ بن جاتا ہے. یہ ہمارے تھی جی